هب لي من الصالحين صدق الله العظيم۔ آپ احباب کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتائیں طاہر صاحب کہ ہماری گفتگو کہاں ختم ہوئی تھی؟ پچھلے جمعے تو ریلی کا موضوع تھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیب میں بٹھا کے جب آگ میں پھینکنا تھا وہاں تک تیار ہو گئی تھی، آگ کو حکم دیا، تیار ہو گئی تھی، وہیں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو معاشرہ ذہین ہے میرے نماز مزے اب اگر تقریر کا کہ جب سننے والوں کے دین میں بات بیٹھ جائے اور آپ کو جہاں موقع ملا کرے یہ باتیں وہاں سنایا بھی کرے، بتایا بھی کرے، گھر والوں کو سنایا کرے کہ آج اس موضوع پہ گفتگو ہوئی، دوست احباب کی محفل میں وہاں بیٹھ کے وہاں بتایا کرے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک ہماری جو گفتگو ہوئی تھی وہ تھی کہ جب نمرود اور اس کے ساتھیوں نے، اس کے پیروکاروں نے دیکھ لیا کہ ابھی آواز آپ کی ٹھیک نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، کام ہے زیادہ کریں تھوڑی سی، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے نقطۂ نظر پر قائم ہیں، کوئی روب دبدبا دھونس دھاندلی کوئی ڈراوا کام نہیں آ رہا۔ تو آخری حربہ تھا آپ سے مکمل طور پہ جان چھڑانے کا۔ تو اس کے لیے نمرود نے اعلان کیا، ساتھیوں نے تائید کی، کالو ہر ریکو ہو، انہیں جلا ڈالو، آگ میں ڈالو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ۔ قرآن کے لفظوں پہ غور کیجئے کہ جنہیں اپنا خدا مانتے ہیں، جنہیں اپنا معبود مانتے ہیں، انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حالانکہ معبود وہ ہوتا ہے جو پیروکاروں کی مدد کرے۔ یہاں پیروکار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبود ہمارا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، تم انہیں بچاؤ، ان کی مدد کرو۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کی، اپنے خداؤں کی، اپنے دیوتاؤں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اسی نقطے میں ہی پتہ چل گیا کہ ان کے معبودان باطلہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا رب سچا رب ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور چار دیواری بنا دی گئی، بڑا گراؤنڈ، اس کی نشانی آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو اس کے اندر شہر کا ہر فرد اسے کہا گیا کہ ایندھن جمع کرو، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کہ ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ ہر ایک نے ایندھن اس میں پھینکنا شروع کر دیا۔ جب وہ پوری چار دیواری اور پورا گراؤنڈ بھر گیا، اس کو آگ لگا دی گئی، آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اب کوئی ذی روح جاندار چیز قریب نہیں جا سکتی تھی، اس کی حرارت اور تپش اور حدت اس قدر تھا۔ تو کیا کیا جائے؟ شیطان آیا انسانی روح میں، جو ازلی دشمن ہے، وہ انسان کے روپ میں آیا انجینئر بن کر۔ اس نے آ کے منجنیق کا مشورہ دیا کہ اس طرح کی منجنیق، اس طرح کا جھولا بنا لو، بیچنے تو کچھ نہ، منجنیق ایک جھولا بنا لو، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بٹھا کے جھولا جھولا کے پھینکو گے دور سے تو وہ اس قدر فاصلے پر رکھنا اسے کہ وہ سیدھے آگ کے درمیان میں جائیں۔ شیطان کے مشورے پر وہ منجنیق بنائی گئی۔ اب منجنیق ہمارے ذہن میں نہیں آتا کیسی ہوگی، جو ترکی کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ منجنیق انہوں نے دکھائی ہے ترکی ڈرامے میں، عثمان والے ڈرامے میں، کہ منجنیق کسے کہتے ہیں۔
جس کے اندر پتھر رکھ کے گولے رکھ کے برسائے جاتے تھے، اب تو توپ خانہ آ گئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر بٹھا دیا کہ ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ اب زمین و آسمان پر کوہرام مچ گئے کہ آگ میں جانے والی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، صاحب نبوت ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، تو انہیں آگ میں پھینکا جائے گا؟ ملائکہ کام اٹھے، یا اللہ تیرا خلیل آگ میں، فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ تو ہمیں اجازت دے، ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اسے بچانا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا اچھا خلیل میرا ہو، مدد تمہاری لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلیل تو میرا ہے، تمہاری مدد لے گا، چلو کوشش کر کے دیکھ لو۔ جبریل بھی آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے، جبرائیل بھی آ گئے۔ چاروں جو مانیٹر سردار کھڑپینچ قسم کے فرشتے تھے، تمام فرشتوں کے ملائکہ کے سردار چاروں آ گئے، اپنا تعارف کرایا۔ اللہ کے خلیل مسکرا کے پوچھتے ہیں کیوں آئے؟ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے میرے رب نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی، میں پورے شہر کو زمین سمیت، ان کے مکانوں سمیت ایک پر سے اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر الٹا دوں، سارے غرق ہو جائیں گے، تباہ و برباد، ان کا قیمہ بھی نہیں بچے گا۔ میکائیل علیہ السلام کہنے لگے میرا کام ہے بارش برسانا، آپ کہیں تو پتھروں کی بارش برسا دو، آپ کہیں تو آگ کی بارش برسا دو۔ اسرافیل کہنے لگے میرا کام ہے سور پھونکنا، جب پھونکو گا تو قیامت آ جائے، تو میں قیامت آج ہی لے آتا ہوں۔ اسرائیل کہنے لگا میرا کام ہے زندگی کا بٹن آف کرنا، موت دینا، جان قبض کرنا، روح نکالنا۔ اللہ کے خلیل جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں میں انہیں موت دے دیتا ہوں، ان کی جانیں قبض کر لیتا ہوں۔ آپ نے چاروں ملائکہ کی گفتگو سنی اور ملائکوتی لبوں پر تبسم بکھر گیا، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، سامنے آگ ہے، مسکرا رہے ہیں، کیونکہ اپنے رب پر یقین کامل تھا کہ میرا رب اس نور مصطفیٰ کو جلنے نہیں دے گا جو میری پیشانی میں آج بھی چمک رہا ہے۔ نبی آخر زمان کا نور آج بھی میری زمین اقدس میں ہے، جس کو آگے منتقل ہونا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں آگ میں کیسے جل سکتا ہوں؟ آپ نے ملائکہ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی نے تمہیں بھیجا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی نے بھیجا؟ جبریل کہنے لگے کہ بھیجا تو کسی نے نہیں، لیکن ہم بھیجنے والے سے اجازت ضرور لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے، فرمایا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جہاں سے آئے ہو وہی چلے جاؤ، جس سے اجازت لے کر آئے ہو وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے، خلیل جانے یا اس کا رب جلیل جانے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ پر توکل کی انتہا کر دی تو رب نے اب جبریل کو بھی پیچھے کر دیا، براہ راست آگ کو خطاب کیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے پکارا اے یار ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے۔ اگر خالی لفظ آتا ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک اور برودت سے ابراہیم کو تکلیف پہنچتی۔ اب گھر میں اے سی لگا کے سوتے جب زیادہ کولنگ ہو جاتی ہے اب کو بند کرنا پڑتا۔ رب نے
सलाम, ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा, कि इस कदर ठंडक तेरे अंदर होनी चाहिए कि जैसे इब्राहिम को सुकून पहुंचे, तकलीफ ना हो। उन्होंने मिन जनी के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूला झुला के जब आग के हवाले किया, इधर झूले से जुदा हुए, उधर आग के दरमियान में थे कि रब ने फरमाया जिब्रील अपने नूरी पर मेरे खलील को वसूल कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नूरी पर फैलाया, आप उसके ऊपर आकर बैठे। लोगों को नजर नहीं आ रहा, लोगों को नजर आ रहा है कि आप चौकड़ी मार के बैठे हैं और आराम से आग के दरमियान में जा रहे और आग के अंदर इस तरह चल फिर रहे हैं। लोगों ने देखा कि जिस तरह कोई बाग की रवशों पर चलता। आग है, आग का काम है जलाना, मगर आग के अंदर जलाने की कुव्वत और ताकत किसने रखी? मेरे रब ने। वो जब चाहे आग से कहे कि जला दे और जब चाहे उससे जला देने वाली ताकत को संग कर ले, वापस ले ले। वो तो कादिर मुतलक है ना, है कि नहीं? वो तो कादिर मुतलक। एक अल्लाह के वली इस तरह बैठे बातचीत कर रहे थे, मुसलमान भी बैठे थे, काफिर भी बैठे थे उनकी मजलिस। तो एक काफिर कहने लगा ये कैसे हो सकता है? आपके अंदर इब्राहिम ने आग जलाए ना, और फिर उनकी गुफ्तगू इस तरह हुई कि एक और बात भी आई कि क़यामत का दिन होगा, जमीन तांबे की बन जाएगी, सूर्य सर के ऊपर सवा नेज़े पर आ जाएगा, काफिर चलते घूमते नजर आएंगे, ईमान वाले इस तरह घूम रहे होंगे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। तो काफिर चिल्ला उठा ये कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया वो तो नबियों के रब की बात है, मैं तो अल्लाह के नबी का एक गुलाम उम्मती हूं, अदना सा, तुझे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। आग में तो तूने नहीं जाना, डर के मारे, ऐसा कर अपनी कमीज उतार। उसने अपनी कमीज उतारी, फरमाया इसे गेंद की तरह लपेट, उसने गेंद की तरह लपेटा। आपने अपना कुर्ता उतारा, फरमाया मेरा कुर्ता इसके ऊपर लपेट। काफिर की कमीज अंदर है, अल्लाह वाले का कुर्ता ऊपर है, लपेट दिया गया, गेंद बन गई, धागा बांध दिया गया। फरमाया आग जलाओ, आग जला दी गई, फरमाया आग में फेंक दो, आग में फेंक दिया। काफी देर बाद फरमाया निकालो, उसने कहा तो जल के राख हो गया होगा वो, फरमाया निकालो, निकालो तो गेंद सही चला, आग ने नहीं असर किया। फरमाया इसे खोलो, जब उसे खोला गया तो अंदर जो काफिर की कमीज थी वो जल के राख हो चुकी है, और जो ऊपर जाहिरी तौर पे अल्लाह वाले की थी वो सही चला। फरमाया एक आग को रब ने ये शऊर अता फरमाया कि एक कमीज काफिर की एक मुसलमान की, मुसलमान के ऊपर है, आग ने उसको जलाया नहीं, उसके अंदर से गुजर कर तेरी कमीज के पास गई जो अंदर थी, उसको जाके जलाया। इसी तरह हम एक दो इरफान पर होंगे, जमीन तांबे की होगी, सूर्य सवा नेज़े पर, मुसलमान भी होगा, काफिर भी, ईमान वाला सही सलामत होगा अल्लाह के फजल और करम से, और काफिर जलता भुनता कबाब बनता दिखाई दे। चाहिए तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अजीम मोज़े को देखकर, बुरहान काते को देखकर वो लोग आप पर ईमान ले आए। लेकिन उनकी बदनसीबी, नमरूद जो कह बैठा वही सभी ने कह दिया, जादू है बहुत बड़ा जादू। वो लोग इनकारी हो गए। आपने फैसला फरमाया कि मुझे अब ये सरजमीन छोड़ देनी चाहिए, मुल्क शाम चले जाना चाहिए। कुरान पाक में आपके अल्फाज ने कहा इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब के पास जा रहा हूं, वही मेरा रहनुमा है, आगे की रहनुमाई भी वही फरमाए। ये कहकर अपनी बीवी हजरत सारा को साथ लिया और आप वहां
سے روانہ ہوئے ملک شام کی جانب. درمیان میں مصر آیا. جب مصر شہر آیا تو اس میں داخل ہوئے تو اللہ نے بتا دیا کہ یہاں کا حاکم بڑا بدکار انسان ہے، فحاشی اریانی کو پسند کرتا. کوئی حسینہ جمیلہ خوبصورت اور شیدہ اگر یہاں پہ آ جائے یہ زبردستی اسے چھین لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخاری شریف جلد اول کے اندر آپ کی گفتگو موجود ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا یا سارا تو ایسا لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرہ، اس زمین کے سینے پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں، ہم صرف دو ہیں. تو ایمانی اور اسلامی رشتے کی وجہ سے ہم بہن بھائی بھی ہوئے، دینی رشتے کی وجہ سے. مصر کا حاکم انتہائی ظالم حاکم ہے اور بدقماش انسان، بد فطرت انسان، بد دینت. اس کے ظلم سے بچنا. اگر مجھے بلایا گیا تو میں نے اسلامی رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا میری بہن ہے اسلامی بہن. آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ابراہیم میرے اسلامی بھائی ہیں، کیونکہ زمین پر تیرے میرے علاوہ کوئی ایمان والا ہے ہی نہیں، ہم دو ہی ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بلایا ہے، آپ نے یہی جواب دیا. پھر حضرت سارہ کو بلایا گیا، آپ نے وہی جواب دیا. لیکن وہ مصر کا حاکم وہ اپنی بد فطرتی کی وجہ سے کہاں بعد آ سکتا تھا. اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شل ہو گئے، سوکھ گئے. فوراً کانپا، توبہ کی، معافی مانگی. 3 بار یہ واقعہ پیش آیا. تینوں بار اللہ کی پکڑ میں آئی. حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو ہاتھ معذور ہو جاتا، پھر معافی مانگتا تھا، حضرت سارہ سفارش کرتی، دعا مانگتی، اللہ تعالیٰ ہاتھ کو ٹھیک کر دے. آخر کار اس حاکم مصر نے حضرت سارہ سے 2 جملے بولے. میں نے زندگی میں آپ جیسی خاتون کوئی نہیں دیکھی. ہاں ایک اور بھی ہے جیل خانے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، ہاجرہ نام ہے اس کا، وہ بھی تمہاری طرح ہے. میں نے اس کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا چاہا تو میرے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا. لگتا ہے تم دونوں کے پاس جادو کا ہے. میں ہاجرہ کو بھی حکم دیتا ہوں، تمہارے حوالے کرتا ہوں، میرا علاقہ چھوڑو، تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت سارہ آئی تو سیدہ ہاجرہ کو بھی لے کر آگے سارا واقعہ بتایا. آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہماری عزت کی حفاظت فرمائی، آپ کی جانوں کی حفاظت فرمائی. آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی. حضرت سارہ اپنے آپ کو بانجھ تصور کرنے لگ گئی. جب ہاجرہ آئی، حضرت سارہ نے سفارش کی کہ آپ، میں چاہتی ہوں کہ اللہ آپ کو اولاد دے، آپ ہاجرہ سے نکاح فرما. حضرت سارہ کے کہنے پر، پہلی بیوی کے کہنے پر، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ ہاجرہ سے عقد کر دی، نکاح کر دی. اور پھر زندگی بسر ہوتی رہی، ملک شام آ گئے. سب سے پہلے اس دھرتی پر، زمین پر جس کے بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کسی کے بالوں میں سفیدی نہیں آئی. یہ بالوں کی سفیدی بزرگی کی علامت. 80 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے اور اولاد سے مار. بے نیاز اور نیاز مند میں یہی فرق ہے. وہ دینے پر آ جائے تو دشمنوں کو درجنوں بیٹے عطا فرما دے، اور نہ دینے پر آئے تو اپنے خلیل کو، اپنے جلیل القدر پیغمبر کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھے. آج گود خالی ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام.
آج دعائیں مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے کون؟ حضرت سارہ الگ مانگ رہی ہے، سیدہ ہاجرہ الگ مانگ رہی ہے۔ کہتے قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک گھڑی ہوا کرتی کہ اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے رب عطا فرما دے۔ گولا شریف پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی کے بعد ایک سید صاحب آئے جو ٹانگوں سے بیماری کی وجہ سے معذور ہو چکے تھے، ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، دم کرانے کے لیے آئے، آپ نے کمرہ دے دی۔ تقریباً 5-6 ماہ سید صاحب نے آپ کے ہاں گزارے، آپ روزانہ دم کرتے تھے لیکن سید صاحب ٹھیک نہیں ہوتے، 5-6 ماہ ہو۔ ایک رات ایسی آئی کہ آدھی رات کے بعد قطب گولا شریف نے اپنے خادموں کو بلایا، فرمایا سید صاحب کو اٹھا کر لے آؤ۔ 4 بھائی سمیت اٹھا کے لایا گیا۔ آپ نے اللہ کا نام لیا اور اشارہ کیا، فرمایا سید صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ سید صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ٹانگیں کام کر رہی ہیں، طاقت بھی آ گئی، قوت بھی آ گئی، بیماری تکلیف ختم۔ اور کرتے ہیں سرکار میں تو 6 ماہ سے آپ کے پاس روزانہ دم کرتے تھے۔ فرمایا ہمارا کام تھا دم کرنا، شفا دینا تو میرے رب کا۔ یہ ہے سچے پیر کی نشانی۔ جو سچا پیر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ میں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ شفا یہ کام میرے رب نے کیا اور اللہ ہی کرتا، یہ تو وسیلہ اور بہانہ بنے۔ فرمایا 6 ماہ تک میں دم کرتا رہا، تیرے لیے رو رو کے دعائیں کرتا رہا، میرے رب کو منظور نہیں تھا، اس نے شفا نہیں دی۔ آج میرے رب نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ میرے علی اس کو بلاؤ اور اسے کہو کہ اللہ کا نام لے کے کھڑا ہو جا، میں شفا دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج میں نے تجھے بلایا اور بلا کے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور تم کھڑے ہو گئے اور میرے رب نے شفا دی۔ تو قبولیت کا ایک وقت ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک رات، آدھی رات بیت جانے کے بعد جو آخری پہر ہوتا ہے 8واں پہر، یہ کمال کا پہر ہے۔ یہ جو آخری 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے کمال کا ہے۔ اس میں اگر انسان تہجد کی نماز پڑھ لے، رب کے آگے اپنی زمین نیاز کو چھکا کے رو کے دعا مانگ لے، رد ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ کرام کا وصف ہے، وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑ۔ پورا مدینہ تہجد کے ٹائم اٹھ جایا کرتا تھا۔ ہمارے نبی پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، فرض امت کے لیے نفلی نماز ہے، آپ کے لیے نہیں، آپ نے کبھی ترک ہی نہیں، کبھی چھوڑی نہیں۔ رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ارے گود خالی ہے کس کی؟ اللہ کے خلیل کی۔ گود خالی ہے کس کی؟ سیدہ ہاجرہ کی۔ دعائیں کون مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر۔ اور دعا بھی کتنی مختصر الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو سپریم ہے، سب سے بڑا طاقتور، اس کی عدالت میں اپیل دائر کی، اپیل کے الفاظ کی 4-5، رب حبلی من الصالحین، اے کائنات کے پالنہار مجھے نیکوکار صالح بیٹا عطا فرما۔ ادھر ابراہیم نے دعا مانگی، 80 سال سے دعا مانگتے چلے آ رہے تھے، لیکن آج رات قبولیت کی رات تھی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ادھر رب العالمین نے دعا کو قبول فرما لیا۔ جواب آیا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم نے تجھے بیٹا عطا فرما دیا ہے، تو نے بیٹا مانگا تھا صالح نیکوکار، ہم تمہیں بیٹا دیتے حلیم، حوصلے والا، بردبار،
قوت برداشت کا مالک، صفت حلیمی کا مالک. مانگا تھا صالح بیٹا، مل گیا حلیم بیٹا. یہ اس کی شان ہے. کسی کو حلیم دے دیا اور کسی کو حلیمہ عطا فرما دی. یہ تو میرے رب کی قدرت ہے، شان ہے. یا اللہ میں نے صالح نیکوکار بیٹا مانگا، تو نے حلیم عطا فرما دیا. جواب آیا اے ابراہیم میں جانتا ہوں تجھے بیٹا ایسا چاہیے جس کے اندر قوت برداشت بھی کامل اور اکمل ہو. کیونکہ آپ نہیں جانتے، میرا رب جانتا ہے. ارے بچپن کے اندر باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا. ماں کے ساتھ اس بیٹے کو بے آپ ہو گیا، وادی کے اندر زندگی کے شب و روز گزارنے پڑیں گے. ارے میرا رب جانتا ہے محنت و مشقت کرنا پڑے گی. میرا رب جانتا ہے باپ کے پیار سے محروم ہوگا. میرا رب جانتا ہے کہ چھری کے نیچے گردن بھی رکھنا ہوگی. قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہوگا. اور یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر حوصلہ ہو، جس کے اندر حلم ہو، جس کے اندر قوت برداشت ہو. جو قوت برداشت کا مالک ہوگا، جو صفت حلیمی کا مالک ہوگا، وہی بیٹا ایسا کر سکتا ہے. ارے امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے. یہ کوئی پیغمبر ہی حل کر سکتا ہے. پیغمبر کے علاوہ کوئی اور یہ پرچہ حل کر ہی نہیں سکتا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے بشارت دے دی اے ابراہیم، ہم نے تمہیں بیٹا عطا کر دیا جو صفت حلیمی کا مالک ہوگا، جس کے اندر حوصلہ بردباری ہوگی. ادھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، مگر ساتھ ہی امتحان کا بہت بڑا پرچہ بھی عطا فرما دیا. امتحان کا پرچہ، بہت بڑا سوال نامہ. ایک ایک سوال ایسا ہے جسے پیغمبر کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں کر سکتا. گلاب کا پھول چمن میں کھل اٹھا ہے، تمہارے گھر کے آنگن میں ہے، اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے. رب کا آرڈر آ گیا، اے ابراہیم بیٹا میں نے دے دیا، اس کو اٹھانا نہیں، گلے نہیں لگانا، پیار نہیں کرنا، چومنا نہیں، میرا ہو. ساری زندگی رو رو کر جس کو حاصل کی. اور بیٹا بھی وہ ہے جو اپنے نقش و نگار خط و خال سے واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اسے نبوت بھی عطا کر دی گئی. ایسے بیٹے کو سینے سے نہیں لگا سکتے، پیار نہیں کر سکتے. رب کا حکم. بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا پرچہ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل 100/100 نمبر لے کر اس میں کامیاب. سبحان اللہ. ایک گھڑی ایسی آئی، اجازت مل گئی، مگر حضرت سارا کے دل کے اندر رب نے رشک پیدا کر دی. حسد نہیں، رشک. حضرت سارا وہ پیار نہ دیکھ پائی، کیونکہ میرا رب چاہتا تھا کوئی ہیلا بہانہ بنے اور میں ان کو مکہ بھیجوں. وہ ہیلا بہانہ بن گیا، وہ مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب تو بننا تھا نا ضروری. حضرت سارا کے زبان پر آیا، اے اللہ کے خلیل اپنی اس بیوی کو اور بچے کو لے جائیے، کہیں چھوڑ کر آ جائیے، میں اور یہ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. اللہ کے خلیل رب سے پوچھتے یا اللہ کیا کروں؟ سارا نے جس کے کہنے پہ میں نے نکاح کیا اس نے یہ کہے. رب نے فرمایا خلیل وہ جو کہتی ہے وہی کرو، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری میں بٹھایا سیدہ ہاجرہ کو، اسماعیل بیٹا اس کی گود میں دیا، پانی کا ایک مشکیدہ اور جنہیں کھجوروں کی تھیلی اٹھائی اور روانہ ہو پڑے. ملک شام سے روانہ ہو.
چلتے چلتے کبھی چنچل میدان آ جائے، کبھی پہاڑ آ جائے، کبھی ریت آ جائے، کبھی جنگل آ جائے، کبھی لکو تک سارا آ جائے، چلتے چلتے آخر وہ وادی آ گئی جس کو قرآن نے غیر ذی زرع کا نام دیا، جہاں انسان کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آتا تھا، آبادی کا نام و نشان نہیں، دو پہاڑیاں سامنے ہیں اور ایک مٹی کا ٹیلا دکھائی دیتا ہے درمیان میں، دو پہاڑیاں سامنے جسے آج صفا اور مروا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ٹیلا وہی ہے جہاں اللہ کا گھر تھا۔ طوفان نوح میں فرشتے رب کے حکم سے آئے، زمین کے اوپر سے کاٹ کر اسے اٹھا کر لے گئے اور چوتھے آسمان کے اوپر رکھ دیا، فرشتے اس کا طواف کرنے میں لگ گئے۔ اب یہ سال ہا سال گزرتے چلے گئے، مٹی گرد اوپر آتا گیا، وہ بنیادیں چھپ گئی، وہ ٹیلا سا بن گیا۔ جب یہاں سواری پہنچی تو رب نے فرمایا ابراہیم بٹھا دو سواری، منزل آ گئی، حاجرہ کو اتارو، بیٹا اس کی گود میں دو، پانی کا مشکیدہ کھجوریں پاس رکھو اور واپس چلے چھوڑ دو۔ نبی کی فاطمہ بیوی ہے، پاک دامن بیوی ہے، اکلوتا بیٹا رب نے عطا کیا تھا جس کے چہرے سے نبوت ظاہر ہے، اس کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر ابراہیم خلیل اللہ جا رہے ہیں۔ بندے کی معراج اس وقت بنتی ہے جب بندے کا ہر کام رب کی مرضی کے مطابق ہے۔ بندہ ہو کر اپنی مرضی کرے نہیں، مرضی خالق کی چاہیے، جیسے وہ چاہے گا۔ اللہ کے خلیل جانتے تھے کہ میرے رب کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں، جو میرا رب آگ کے اندر مجھے میری حفاظت فرما سکتا ہے کہ بے آب ہو گیا وادی میں، وہ میری بیوی کی حفاظت بھی فرمائے گا، میرے بیٹے کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری کو بٹھایا، سیدہ حاجرہ اتری، اپنا بیٹا اسماعیل حاجرہ کی گود میں پانی کا مشکیدہ پاس رکھ دیا، کھجوروں کی تھیلی وہ بھی پاس ہی رکھ دی۔ اللہ کے خلیل جانے لگے، سیدہ حاجرہ نے پیچھے سے دامن خلیل کو پکڑ لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے خلیل، اس بے آب ہو گیا وادی میں، اس بے بیابان جنگل کے اندر، لکودک صحرا کے اندر مجھے اکیلا تنہا چھوڑ کر ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میرے اوپر ترس نہیں آتا تو نہ صحیح اپنے بیٹے پر رحم کر لیا ہوتا، ایک بے ترس کھا لیا ہوتا، جسے راتوں کو رو رو کر اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگ مانگ کر آپ نے اپنے رب سے حاصل کیا ہے، ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے جہاں سے زیادہ زین مکھڑے والا شہزادہ آپ کو عطا کیا ہے، آپ نے اس کا صلہ کیا دیا ہے؟ بے آب ہو گیا وادی میں، سارا کے کہنے پر مجھے بھی چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جملے سنتے رہے، آپ کے اوپر پیغمبرانہ ارے صبر و ضبط غالب تھا، حوصلہ غالب تھا، اپنے آپ کو اندر سے سنبھالا، زبان پر ایک ہی جملہ آیا، اے حاجرہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے۔ سیدہ حاجرہ نے رب کا نام سنا تو دامن خلیل چھوڑ دیا، ترے جلیل کو پکڑ لیا۔ اے اللہ کے خلیل جائیے پھر، اگر میرا رب یہی چاہتا ہے تو میں اپنے رب پر ایمان بھی رکھتی ہوں، اپنے رب پر مجھے یقین اور بھروسہ بھی ہے۔ ارے جو میرا پیارا رب ارے آتش نمرود کے اندر آپ کی حفاظت فرما سکتا ہے، اس بے آب ہو گیا وادی میں وہ میری بھی حفاظت فرما سکتا ہے، میرے بیٹے کی حفاظت بھی فرما سکتا ہے۔ جو میرا پیارا رب ارے آگ کے اندر آپ کا کفیل بن سکتا ہے، آج مجھے وہ تنہا نہیں
چھوڑے گا وہ میرا بھی کفیل بنے گا اور میرے بیٹے اسماعیل کا بھی کفیل بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے، جب دل نے کہا اللہ کے خلیل اب وہ آبادی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی، نہ ہاجرہ نظر آئے گی نہ اسماعیل نظر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام لکودر صحرا میں کوئی کھڑے ہو گئے، نبوت والے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، رب کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی جس دعا کا اثر آج بھی مکہ اور مدینہ میں موجود ہے۔ اے اللہ میں اپنے گھر والوں کو اس وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، غیر ذی زرعٍ جو بے آب و گیا وادی ہے، جہاں نہ انسان ہے نہ آب ہے نہ آبی ہے، نہ مکان ہے نہ آبادی ہے، نہ چرند ہے نہ پرند ہے، زندگی کے آثار نہیں۔ مولا تیرے حکم پر تیری مشیت کے مطابق تیری مرضی کے مطابق میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ میری نیت اور میرا ارادہ یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرے گھر کے بعد یہی رہ کر تیرے گھر کو آباد کریں، تیری نماز قائم کریں، تیری عبادت اور بندگی بجا لائیں۔ ربنا اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تیرا خلیل ہوں، ارے تو خلیل کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ فاجعل افئدۃ من الناس تاوی الیہم، یا اللہ اب پوری کائنات میں بسنے والے ارے فرما بردار مسلمانوں کے دل اس جگہ کی طرف مائل کر دے، راغب کر دے۔ کوئی رہتا لاہور میں ہو دل مکے مدینے میں لگے، کوئی رہتا امریکہ میں ہو، کوئی رہتا کسی ملک میں ہو، مگر دل کے اندر امنگ ہو، یا اللہ مجھے پر لگا دے، میں اڑتا ہوا مکے پہنچ جاؤں تیرے گھر کی زیارت کے لیے۔ لاکھوں انسان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، سارا سال عمرے کے لیے جاتے ہیں، کروڑوں انسانوں کے قافلے آج تک وہاں پہ پہنچ چکے۔ کوئی اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہے، کوئی زمزم کا پانی پینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی ملتزم سے لپٹنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی حجر اسود کو چھونے کے لیے جا رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی دوڑ کے لیے جا رہا ہے، مگر یہ سارا اثر ہے اللہ کے خلیل کی دعا کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دل موڑ دے ان کی طرف، اسی جگہ کی طرف موڑ دے یا اللہ۔ کائنات میں کہیں بھی بسنے والے بستے ہوں، لیکن ان کا دل مولا اسی جگہ کی طرف کر دے۔ آپ دیکھ لیں اور پھر فرمایا میرا ثمرات، پھلوں کا رزق بھی عطا فرما۔ آج بھی جائیے مکہ کے اندر مدینہ کے اندر، وہاں کے بازاروں میں آپ کو بغیر موسم والے پھل بھی ملیں گے۔ جن پھلوں کا موسم نہیں ہوتا وہ بھی مکہ کے بازار میں ملتے ہیں۔ یہ ثمرہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا۔ آج ہر انسان جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں من کرتا ہے کہ نہیں کہ اڑ کے مکہ چلا جاؤں، مدینے چلا جاؤں، یا اللہ حج نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما۔ جس کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی وہ وہاں جائے یا نہ جائے، ادھر امنگ پیدا ہوئی ادھر فرشتوں نے نیکیاں لکھ ڈالی، اور سچی طرف ہو تو بلاوا آ ہی جاتا، انسان پہنچ جاتا ہے وہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ ایک بار اجازت ملی، ملک شام سے آئے ملنے کے لیے تو بیٹا نہیں تھا، واپس چلے۔ پھر ایک بار کافی سالوں کے بعد پھر آئے، جب بچہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو چکا اس وقت آئے، رب نے فرمایا اب اجازت ہے۔ کیوں؟ ادھر حضرت سارہ کی گود بھی ہری ہو گئی، اللہ نے اس بیوی کے ہاں بھی بیٹا عطا کر دیا، وہ بھی نبی ہے،
کیسا خاندان ہے، باپ دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، دونوں بیٹے بھی نبی، اور ایک بیٹے کے آگے اولاد میں چل کر نبی آخر زمان بھی آنے والے ہیں۔ ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اجازت مل گئی کہ جائیے، ملیے، بیٹھیے، پیار کیجیے، سینے سے لگائیے، کلیجے سے لگائیے۔ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب یہاں رب نے امتحان کا ایک اور پرچہ نازل کر دیا، وہ بہت مشکل۔ ان ھذا لہو بلاء مبین، قرآن نے کہا یہ بہت بڑا امتحان، بہت بڑا سوال تھا، مشکل پرچہ تھا۔ ایک پرچہ وہ مشکل ہوتا ہے جسے امیدوار کہتے ہیں کہ آج پرچہ بڑا مشکل ہے، اس پرچے کے مشکل ہونے میں کیا کمی رہ جائے گی کہ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت ہی مشکل سوال دیا، رب کہہ رہا ہے اور قرآن میں کہہ رہا ہے۔ ممتحن ایگزامینر کہے کہ میں نے سب سے بڑا مشکل پیپر دیا، وہ آسان تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اور وہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ اچھا پیچھے ایک بات رہے گی ذرا، وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تھے تو کیا جملہ بولا تھا؟ ابھی دن میں ایک نکتہ آ گیا بڑا پیارا، کیونکہ عشق والے محبت والے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا وہ بھی بتاتا ہے۔ کیا کہا تھا؟ نہیں یاد۔ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی بات جا رہا ہوں۔ نارے نمرود سے نکلنے کے بعد، آگ سے بچ جانے کے بعد، ہجرت فرمائی، علاقہ چھوڑا چلے تو جملہ بول دیا جو قرآن کے صفحے پر آج بھی موجود ہے۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ یہاں میں ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہے کہ کوئی خود جانا، ایک وہ ہے کہ اس کو کوئی لے کر جانا۔ ابھی نہیں سمجھے، ابھی ادھر آپ کا دین ہی نہیں گیا جدھر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ معراج کی رات ہمارے رسول گئے نہیں، لے جائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں جا رہا ہوں، جب کوئی کہے میں جا رہا ہوں تو جانے والے پر نظر ٹک جاتی ہے کہ جانے والے کے بازو میں کتنی قوت ہے، ٹانگوں میں کتنی طاقت ہے، یہ کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی رسائی کہاں تک ہے، اس پہ نظر ٹکتی ہے۔ جب کوئی یہ کہے کہ میں فلاں کو لے کر جا رہا ہوں، پھر جانے والے کو کوئی نہیں دیکھتا، پھر لے جانے والے پر نظر جاتی ہے کہ لے جانے والے میں کتنی قدرت و طاقت ہے، اور کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ باہر والے بھی عاشقی بیٹھے ہیں نا، ادھر والے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، باہر والے اکثر خاموش رہتے ہیں، یا تو آواز میری نہیں پہنچتی یا وہ نکتہ سمجھ نہیں پائے۔ اللہ ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے، یہ بھی جا رہے ہیں، آمنہ کے لال بھی جا رہے ہیں، جانے میں فرق دکھائی دیتا ہے اور قرآن کے ذریعے دکھائی دیتا ہے۔ ادھر ابراہیم کے اپنے الفاظ ہیں، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، تو ہماری نظریں ٹک جائیں گے ابراہیم پر کہ ابراہیم کے پاس کتنی قوت اور طاقت ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ادھر قرآن پاک کے اندر آیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات اللہ جو اپنے حبیب کو لے کر جا رہا ہے، اور جانے والے کو نہیں دیکھنا، لے جانے والے کو دیکھیں گے اور کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر
اگر کوئی ایسا پڑھا لکھا لے کر آؤ جو میرے رب کی طاقت کا اندازہ لگا سکے. بتائیں ہمیں کہ میرے رب کی قدرت کی انتہا کیا ہے. بتا سکتے کوئی؟ جو میرے لے جانے والے رب کی قدرت کو آج تک سمجھ نہیں پایا، وہ جانے والے لے جانے والے کی طاقت کو نہیں سمجھ پایا، تو جانے والے کے مقام رفعت کو کیسے سمجھ پائے؟ سیدھے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے تو تیری خاطر تیرے ذکر کو بنایا، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری خاطر، تیرے واسطے، تیری دلجوئی کے لیے، تیرے دل کو من کو خوش کرنے کے لیے، لاکا تیرے لیے. باقی یہاں پہ لوگ غور کرتے ہیں، لاکا کے اوپر غور ہی نہیں کرتے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم ترجمہ کرتے ہیں وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہی ترجمہ ہوتا ہے. لاکا بھی درمیان میں ہے کہ محبوب سے رب فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کو یہ آپ کے ذکر کو جو بلندی دی ہے صرف آپ کی خاطر، کیونکہ ایک طرف خلیل ہے ایک طرف حبیب ہے. اللہ کا خلیل وہ ہے جو رحمان کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا خود رب رحمان چاہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اور محبوب نے فرما دیا امت سے جانے سے پہلے کہہ دیا اگر میرا ایک کلمہ پڑھنے والا بھی جنت سے باہر رہ گیا تو میں نے راضی نہیں ہونا. یہ تو قرآن میں وعدے آ گیا اعدت للکافرین جہنم بنی ہی کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تھوڑی بنی ہے. رب نے جب قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا، آپ نے نہیں پڑھا اعدت للکافرین کہ دوزخ تیار کی گئی ہے صرف کافروں کے لیے. میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا حدیث ہے واضح طور پر متفق علیہ حدیث کہ میرے نبی نے فرمایا من کان لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے. ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ اور یہاں ایک اور بات بھی کہتا ہے خلیل اور حبیب میں بتانا چاہتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دن موج میں آ کے اپنی ابدیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے جملہ بول دی لا تخزنی یوم یبعثون. علامہ صاحب قرآن ہے. اللہ کے خلیل رب کے آگے روتے روتے کہتے ہیں یا اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں. پیغمبر ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. نبی کا رسوا ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی نبی رسوا ہو جائے. ہاں بندے کو یہ اختیار ہے اپنے رب سے گفتگو کرتے ہوئے جس قدر چاہے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر دے. اللہ کے خلیل نے بھی اپنی ابدیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ بول دیا یا اللہ مجھے رسوا. اور دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کا حبیب آیا تو رب نے پیش کی اعلان کر دی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. ارے قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب کو اور محبوب کے دامن نبوت سے وابستہ لوگوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. شان ہے سبحان کو ہلا کے سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے. اگر اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا ذکر سن کر بھی آپ کی زبان گونگ رہتی ہے پھر گھر بیٹھا کرے یہاں آئے
یا رب کی تعریف سنے تو آپ کی زبان اللہ کی پاکی نہ بیان کرے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، اور ادھر اللہ اپنے محبوب کو خوشخبری پیش کی سنا رہا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا محبوب، تو دور رہا، جو تیرے دامن نبوت سے وابستہ ہو گئے میں انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، سناتا چلو، کبھی کبھی یہ باتیں آتی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام معراج کی رات رب کی بارگاہ قرب خاص میں پہنچے تو رب نے پوچھا محبوب کیا تو ناراض تو نہیں کہ میں نے تجھے سب کے آخر میں بھیجا؟ اتنا انتظار کرایا، سارے نبی پہلے بھیجے، سارے رسول مرسل پہلے بھیجے، تجھے سب سے آخر میں بھیجا، کیا دل رنجا تو نہیں؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں یا اللہ میں تیری رضا پہ رہا۔ رب نے پوچھا محبوب کیا تیری امت تو ناراض نہیں ہے کہ میں نے سب امتوں کے آخر میں بھیجا؟ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ نہیں، میری امت بھی ناراض نہیں، میری امت بھی ناراض۔ اللہ کی رحمت کی طرف سے آواز آیا محبوب کیا تو پوچھے گا نہیں کہ میں نے آپ کی امت کو سب سے آخری امت کیوں بنایا؟ پہلے بھی بھیج سکتا تھا، آخر میں کیوں بھیجا؟ پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ قادر مطلق ہوں میں، پہلے بھیج سکتا تھا، کیوں نہیں بھیجا؟ یا اللہ تیری حکمت، تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہتا ہے کرتے، فعال واجرید ہے، حکیم ہے تیری رات۔ رب نے فرمایا محبوب میری رحمت چاہتی تھی کہ دوسرے نبی آتے رہیں، ان کی امتیں آتی رہیں، نبی جاتے رہیں، امتیں جاتی رہیں، اور ہر آنے والی امت پچھلی امت کے تذکرے کرے کہ انہوں نے یہ اچھائی کی، یہ برائی کی، ان کے گناہ، ان کے عیب ان کے سامنے ظاہر ہوتے رہیں۔ مگر میری رحمت یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے حبیب کو اور اس کی امت کو بلاؤں اور ان کے بعد کسی اور کو لے کر آؤں اور اس کے اوپر میرے حبیب کی امت کے عیب ظاہر ہو جائیں۔ میں نے آخر میں سے تجھے بلایا اور تیرے صدقے تیری امت کو بلایا ہے تاکہ تیرے بعد نہ کوئی نبی آئے اور تیری امت کے بعد نہ کوئی امت آئے کہ جس کے سامنے تیری امت کے عیب ظاہر ہوں۔ سمود کا ذکر آتے ہنستے ہیں، اختلاف اٹھاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسے کیسی قومیں تھی، کیسے کیسے عیب تھے ان کے اندر۔ میرے رب کی غیرت جو اپنے محبوب سے پیار کرنے والے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس امت کے عیب بھی کسی اور کے سامنے آئے، اس لیے کسی کو آنے نہیں دیا، اس امت کو آخر میں آنے دیا کہ دنیا کے اندر میرے حبیب کی امت کسی امت کے آگے رسوا نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بولو سمجھ آ گئی بات؟ اب ایک جملہ میں اپنی طرف سے بولتا ہوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اگر ہے پاور برداشت کرنے کی تو برداشت کر کے دکھائیے، ورنہ پھر اللہ کی تسبیح بیان کی تھی۔ کسی ایک امت کو رب نے ہمارے بعد نہیں بھیجنا گوارا کیا تھا کہ میرے حبیب کی امت کے عیب ان پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی کھڑے ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، کیا اس دن رب چاہے گا کہ سب نبی اور ان کی امتوں کے سامنے میرے محبوب کی امت کا حساب و کتاب ہو اور ان کے عیبوں کو ظاہر کیا جائے؟ بولیے نا، جواب دیجیے مجھے۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ
اللہ نے اپنے محبوب کا غلام بنایا، اپنے حبیب کی امت میں سے بنایا اور مسلمان ایمان والا بنایا۔ اس کلمے کو زبان کا ورد بنائیے اور اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیے۔ رب العالمین نے پرچہ دے دیا۔ آخری سوال کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ اکلوتا بیٹا، چاند سے زیادہ سی مکھڑے والا بیٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو سامنے بٹھایا، قال یا ابت، اے میرے پیارے، یا بنیا، اے میرے پیارے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے رات خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم بتا تیری کیا رائے۔ اللہ نے قربانی کرنے کا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے اپنے خلیل کو خواب میں، نیند کی حالت میں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب ہی پیش کیا بیٹے کے سامنے۔ بیٹا سمجھ گیا میرے ابا جان اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، کوئی مذاق نہیں۔ پیغمبر کے خواب میں شیطان کو تو اجازت ہی نہیں کہ کسی کی تمثیل بن کر آ جائے، وہ تو نبی کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتمثل بی، ارے جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری تمثیل میں آ ہی نہیں سکتا۔ باپ نے خواب بیان کیا، بیٹے نے خواب سنا اور سمجھ گیا، اور بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے فوراً عمل کیجئے۔ باپ نے خواب سنایا، بیٹے نے خواب سنا۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ ارے سمجھ گیا ابا جان کا خواب نہیں حقیقت ہے، میرا اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے قربان ہو جاؤں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان سے کہنے لگے ذبیح اللہ کے لقب سے قیامت تک کے لیے ملقب ہو جانا اللہ کی بارگاہ میں مقصود تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یا اے میرے پیارے ابا جان جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم ملا ہے فوراً اس پہ عمل کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پتہ چلا کہ پیغمبر کی یہ صفت ہے کہ امتحان کے وقت صابر ہوا کرتا۔ اسماعیل علیہ السلام کے جملے نے بتا دیا، اے کلمہ پڑھنے والوں، ہر بات کہتے ہوئے انشاءاللہ بولا کرو، اگر اللہ چاہے۔ ابراہیم کا ارادہ ہوگا ذبح کرنے کا، اسماعیل کا ارادہ ہوگا ذبح ہونے کا، مگر ہوگا وہی جو میرا رب چاہے، ہے کہ نہیں؟ ہوگا تو وہی۔ آج بھی مینا میں آپ جائے تو پہاڑی کے اوپر آج بھی وہ نشان بنا ہوا ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو لٹا کے چھری سے ذبح کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں ابا جان میرا مشورہ ہے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، راتوں کو اٹھ کے رو رو کے آپ نے مجھے رب سے مانگا، میں تڑپوں گا، میرا خون نکلے گا، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت رکاوٹ بن جائے اور آپ کا ہاتھ رک جائے، اور مجھے تو منہ کے بل نکال دیجئے تاکہ میں چھری دیکھ ہی نہ سکوں۔ بشری تقاضے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہٹ جاؤں، آپ بھی فیل ہو جائے میں بھی فیل ہو جاؤں۔ ارادہ دونوں کا ایک ہے کہ پہلی پوزیشن لینی ہے،
اول نمبر 100/100 نمبر تو قرآن میں نقشہ کھینچ فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں راضی ہو گئے خلیل ذبح کرنے کے لیے ذبی ذبح ہونے کے لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر بیٹے اسماعیل کو جبین اقدس کے بل ماتھے کے بل الٹا لٹا دیا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہاتھ میں تیز چھری لی ارے ابراہیم کا اپنا زور بھی ہے نبوت کا زور بھی ہے پوری قوت کے ساتھ چھری کو چلاتے ہیں پر چھری کاٹنا تو دور کی بات گردن پر نشان بھی نہیں ڈال رہی چھری کو پتھر پہ تیز کر لیجئے کہیں امتحان کا ٹائم ختم نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی فیل ہو جائے میں بھی فیل ہو جاؤں قربان جو اسماعیل علیہ السلام کے ایثار پر ارے بیٹے کی فرما برداری پر نثار ہو جاؤں ارے بیٹا ہو تو ایسا ہو فرما برداری ہو تو ایسی ہو اطاعت ہو تو ایسی ہو ماں باپ کا حکم کیسے ماننا ہے کوئی سیکھے تو اسماعیل علیہ السلام سے سیکھے قلندر لاہوری بول اٹھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند مجھ جیسا کوئی ہوتا تو قلندر لاہوری کے دربار میں عرض کر دیتا یہ فیضان نظر ابراہیم خلیل اللہ کا تھا اور مکتب سید حاضرہ کی گود یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پھلتا تھا انہی سانچوں میں انسان نور کے سانچوں میں ڈھلتا ماں سید آمنہ جیسی ہو تو بیٹا محمد رسول اللہ جیسا اللہ ماں سیدہ مریم جیسی ہو تو بیٹا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہو تو پھر اولاد حسنین کریمین جیسی ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا تیز کیا چھری کو پھر زور لگاتے ہیں ابراہیم کا اپنا زور بھی ہے نبوت کا اپنا زور بھی ہے مگر رب جلیل کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا اے ابا جان کیا ہوا ارے بیٹا میں نے چھری کو بڑا تیز کیا ابا جان ذرا تم آگے دیکھ لو آنکھوں سے پٹی ہٹائی وہی چھری پتھر پر ماری تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے چھری کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے چھری ارے تو نرم و نازک کو کیوں نہیں کاٹی تو نے پتھر کو دو ٹکڑے کر دیا ہے میرے بیٹے کی گردن تو نرم و نازک ہے اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی وہ چھری بہت بڑی اے اللہ کے خلیل مجھ سے ناراض مت ہونا جس رب نے آپ کو خواب میں اشارتاً ایک بار بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اسی رب نے آج واضح طور پر مجھے خطاب کرتے ہوئے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے گلے پر نشان بھی مت ڈالنا جلیل کا کہنا مانو اگر ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے رکنے والے انہوں نے پھر آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری چلا دی بسم اللہ اللہ اکبر چھری چل پڑی خون کی نہریں ارے لہو لہو ہو گیا آپ پٹی بعد میں اتارتے پہلے سجدہ رہے یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یہ بیٹا تو نے مجھے عطا کیا تھا آج تیرے حکم پر میں نے تیرے دربار میں قربان کر دے مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما قد صدقت الرؤیا قرآن کہتے بنا دینا ہو یا ابراہیم ہم نے حوالہ لگایا ہے ابراہیم دیکھ پٹی آنکھوں سے اتار کر قد صدقت الرؤیا ارے تم نے تو خواب کو بھی
پٹی کھولی آنکھوں سے دیکھے میری قدرت کا تماشا. ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ جنت کا مینڈا ذبح ہو چکا اور جبریل کے بعد اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے. کیا فرماتے؟ سلام علی ابراہیم. ابراہیم پر سلام ہو. پیغمبر پر سلام بھیجنا یہ قرآن کی فطرت اور میرے رب کی سنت. اب پورا قرآن کھولیے. کبھی کسی پیغمبر پر اللہ سلام بھیج رہے، کبھی کسی پر بھیج رہے، کبھی کسی پہ بھیج رہا. اگر ہم نماز کے بعد اپنے نبی کے لیے سلام پڑھ دیں تو یہ شرک ہو گئے. کوئی عقل کے اندھو کبھی عقل سے بھی کام لو. مولوی کے کہنے پر اپنا عقیدہ خراب مت کرو. کسی بد عقیدہ مولوی نے کہہ دیا تم نے یقین کر لیا، قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں. اس نبی پر سلام نہیں بھیج رہے جس نبی پر تم خود بھی پڑھ رہے ہو سلام. اور سلام بھیجنے سے پہلے اتحیات پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اتحیات میں نہیں کہتے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو اے نماز میں کہہ دے سلام تو وہ سلام ہو گیا. میں سلام بھیجنے کے بعد کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو یہ شرک ہو گیا. میں بھی تو یہی کہتا ہوں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. میں نے گناہ کون سا کیا؟ ایک مکتب دیوبند کے بہت بڑے عالم سوشل میڈیا پہ ان کا وہ چل رہا ہے کلپ، کہتے ہیں میں ساری زندگی درود و سلام پڑھتا رہا، مکے مدینے بھی جاتا رہا، وہاں سب گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر بھی پڑھتا رہا، لیکن مجھے روحانی لطف اتنا نہیں آیا جتنا ایک بار میں نے شاہ احمد رضا خان بریلوی کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب میں نے یہ وہاں پہ پڑھا میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب تھا. میرے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ سچا عاشق ہے کہ جس نے یہ سلام لکھا ہے.